فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی دونوں کا علم سکھا دیتا ہے کہ ازمائش دے درائے تے کھڑا کر کہ ویخ ہوں اپنے آپ دا بھلا کس پاسے کرنا ہے. اس منزل دیاں نشاندہیاں کر دیتی ہیں. فرمایا جو نیک رستہ ہے یہ اتنے میرے نبی چلتے رہے، انہوں نے پیچھے صدیق چلتے رہے، انہوں نے پیچھے شہید چلتے رہے نہیں، انہوں نے پیچھے صالحہ لوگ چلتے رہے نہیں. منزل واضح آ، رستہ واضح آ، صراط مستقیم کی نشاندہی ہو گئی ہے. تے نال دس دیتا جی انہاں دے رستے تے نہ چلیو غیر المغضوب. دوجا رستہ گمراہاں دا غیر سبیل المومنین، او رستہ مومناں دا نہیں، جیڑا انہاں لوکاں دا رستہ نہیں او مومناں دا راہ نہیں. میں بار ہاوار کدی سوچدا ہے کہ یا اللہ آخر دنیا دی سوچاں کتنے گئی ہیں. ولی ماننے ہاں مگر ولی دا مذہب نہیں مانتے، ولی دا مذہب نہیں مانتے، انج ولی ماننے ہاں. ولی تقلید کردا ہے جی شرک ہے، تقلید شرک ہے. انج جن ولی نے انہیں کوئی غیر مقلد نہیں. آندا ہے داتا صاحب نو ولی تے ماننا ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو ولی تے ماننا ہے پر داتا نہیں مانتا. چلو جی ٹھیک ہے. علی بن عثمان اجویری ماننا ہے، اور چلو کچھ مان تے صحیح، پیو نہیں سمجھتا چاچا تایا کچھ تے سمجھ. جی داتا صاحب تے مقلد سن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے تے جناب کہندے تقلید شرک ہے. بقول تے تے جنہیں تقلید کی وہ مشرک ہو گیا، تے نالے مشرک بھی ہے نالے ولی بھی ہے. آخر کی فریب ہے، یہ کی فریب ہے جی. وہ رفع دین نہیں کرتے تسی کرتے ہو، وہ اچھی آمین نہیں آختے تسی آختے ہو، وہ لتاں چوڑیاں نہیں کرتے نماز تسی کرتے ہو، وہ بے پیرے نہیں تسی بے پیرے ہو. آخر تے جی کوئی پیو دادے دا دین منی جانا کوئی ٹھیکا؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ کچھ نہ کچھ اپنا بھی چاہیے. میں سوچنا ہے بھی یہ مطلب ہر پیڑھی دین دی شفت بدلنی چاہیے تاکہ وہ مشرکاں دا دعویٰ جڑا ہے ساڈے تے نہ لگ جائے. کنا وجدنا آبانا، اسی اپنے پیو دادے نو اسے راہ تے ویکھیا. اور میں کہنا ہے جہاں باپ دادا ابو جہل ہے انہوں نہیں پیروی کرنی چاہیے. جہاں باپ دادا اج میری آ کو راہ چھڑ دے وہ بھی چھڑ دے راہ. جہاں باپ دادا گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہ بھی راہ چھڑ کے نبی بنا لے. جہاں باپ دادا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ وہ بھی راہ چھڑ دے. جی میں کہاں میں اس راہ اتنے ہاں جڑا محبوب الہی دا راہ ہے، کہتے یہ تو کافر بھی آتے تیرا پیو دادا کافر بھی ساڈا تو نہیں. بندہ اکرما ابو جہل دا راہ چھڑ دے تو چنگی گل ہے. اکرما ابو جہل دا راہ چھڑ دے، طریقہ چھڑ دے تو اچھی بات ہے کہ عبد الرحمان بھی ابو بکر دا راہ چھڑ دے، عبداللہ بھی زبیر دا راہ چھڑ دے، عبداللہ بھی ابو عمر دا راہ چھڑ دے، حسین بھی علی دا رستہ چھڑ دے، حسین بھی علی دا مذہب چھڑ دے. اس واسطے چھڑ دے کہ سارے گوانڈی راضی نہیں. جی وہ آتے نے مکے والے مشرک بھی آتے سی کہ سارے باپ دادے اسے راہ اتنے سن، اسے طریقے دے سن. میں کہنا ہے وہ اس واسطے غلط سن کہ انہوں دے باپ دادے دا دین بھی غلط سی، انہوں دے باپ دادے دا مذہب بھی غلط سی، اور وہ جھوٹ بولتے سن. جدو فخر کرتے سن کہ حضرت ابراہیم دی اولاد آ تو پھر حضرت ابراہیم کی سن. یا بت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی اس شیطان دی پیروی نہ کرو، اس بت دی پوجا نہ کرو، یہ نہیں جے سنتا.
نہیں جے ویکھدا بولدا نہیں کچھ دیندا نہیں کچھ لیندا نہیں اے ہسدا نہیں اے روندا نہیں ڈگیا اٹھدا نہیں اینو کسے کی این کسے نو کی ٹھاڑا ہے تیسے نال کڑے تو پاسے ستھے رکھ نہ کر کھایا کناں دے وچ سننے کارن کیوں نہ شیک کرایا وہ ظالمہ تو دے ہے ہی کچھ نہیں اس واسطے بھی کرائش دا دعویٰ غلط سی کہ اسی اپنے باپ دادے دے مذہب اتنے ہاں باپ دادے دا مذہب تے بت شکنی فخر تے کردے سی ابراہیم دی اولاد ہاں تے ابراہیم تے بت شکن سی اس واسطے بھی مکے دے کافراں دا یہ کہنا کہ اسی اپنے باپ دادے دے مذہب تے ہاں یہ بھی غلط ہے باپ دادا اگر ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر تو بت شکن بت پرست نہیں ہو تو بت شکل نے تے جے باپ دادے تو مراد ابو جہل ہے وہ بھی مذہب غلط ہے تو پھر تسی بھی اسے پاسے ٹر پے ہو جیدا باپ دادا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ کیوں چھڑ دے جی جیدا باپ دادا عمر فاروق ہوئے وہ بھی مذہب چھڑ دے جس دا باپ دادا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی مذہب چھڑ دے اس واسطے بھی مکے دے لوگ بھی آندے نے اور پاگل کچھ تے کافر تے مومن فرق کر کچھ تے فرق کر مگر سمجھ کرے تو تا جی سمجھنا ہوئے یہ نہیں کہ سمجھتا نہیں سمجھتا ہے ہر دھرم میں ضدی ہے اعلیٰ حضرت بریلی رحمت اللہ علیہ اشرف علی صاحب تھانوی دی کسی بات اتنے تنقید کر رہے سن کہ اشرف علی تھانوی کہندا ہے حفظ الایمان ایک کتاب ہے چھوٹی جی تھانوی صاحب دی حفظ الایمان جنہوں ساڈے لوگ آتے حفظ الایمان اعلیٰ حضرت فرماندے نے حفظ الایمان وہ کہندا ایمان دی حفاظت کرنے والی ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے ایمان نو برباد کرنے والی چھوٹی جی 10-20 صفحیاں دی مینوں کسے آخیا جی اینی 700 کتاب لکھی تے تسی آندے بڑی چنگی ہے بڑی چنگیاں لکھیاں تے جے 4-5 ورقے وہ پیڑے لکھ بیٹھا ہے تے تسی وہ جلد ہی نہیں چھڑ دے تسی آندے وہ رہا ہی کھ نہیں میں کہا میں ایک بار حضرت رحمت اللہ علیہ کو بیٹھا تے وہ جا کسی نے سوال کیتا کہ جی فلانے نے اینی کم نیک کیتے انہیں کیتے انہیں کیتے انہیں کیتے تے جے وہ کول غلطی ہو گئی تے تسی انہوں لے ہی جنم جی واڑ کے چھڈیا اینی غلطی نال کی ہو جاتا ہے جی اینیاں نیکیاں کر کے بندہ کر لے اینیاں نیکیاں دے مقابلے وچ اینے گناہ نو تو گناہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں تینوں ایک مثال دینا ہے جڑی بڑی عام فام ہے اچھا جی سیال دے دن ہون میہ پیندا ہوے ٹھنڈی ہوا وگدی ہوے تو اس ویلے اٹھ کے وضو کرنا کنا پارا کام ہے کنا وڈا کام ہے جی بڑا ہوں ایک جڑا ہے اس بچارے اس سردی دے وچ وضو کیتا ہے ہاتھ دھوتے نے پیر دھوتے نے منہ دھوتا ہے طہارت کی سب کچھ کر لیا آخیا کنا وڈا کام ہے جی بڑا تو فرمایا جی تھوڑی جی ہوا سر جائے جی پچھو تھوڑی جی ہوا سر جائے تو ہے کی ہے جی ہوا لبی کسی کہڑے رنگ دی سی وضو رہ جاتا کہ نہیں تو فرمایا گناہ اینا بھی بڑا جی میں وہ تھوڑی جی ہوا سر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا ایویں کفر دی گل اینی کر جائے تو سب کچھ دا بیڑا غرق ہو جاتا سب نیکیاں برباد ہو جاتی پریا ہوتا جانیے جیدہ توڑ چڑھے تو آپ بات کر رہا سر اعلیٰ حضرت کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کل کا علم غیب تو رسول اللہ کو ہے نہیں کلی علم غیب تو ہے نہیں جزوی ہے بعض کا ہے اندر سارا تو نہیں کچھ علم ہے
بعض کا ہی ہے. پھر بعد میں حضور کی تخصیص کیسی ہے؟ بعض کا علم تو جانوروں کو بھی ہے، بعض کا تو پاگلوں کو بھی ہے، بعض کا تو واشیوں کو بھی ہے، کتوں اور نعوذ باللہ سوروں کو بھی ہے. یہ اس نے لفظ کہا اندر بعض کا ہے، کل کا تو رسول اللہ کو بھی نہیں، تو بعض کا ہی ہے تو بعض کا اوروں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے. تو حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ خدا کروڑا رحمتہ کرے، جتنی سخت گرفت کی تھی گمراہ اور گستاخ لوگ کھاتے، اللہ کروڑا رحمتہ کرے، فرمان لگے تھانوی صاحب آپ کو کل کا علم ہے، آپ کو کلی علم ہے، کیونکہ کل دا علم تو نبی بھی نہیں مانتا. ہوں کس طرح آخے کہ مینو ہے؟ کہنے لگا نہیں، تو فرمایا بعض ہی کا ہے نا آپ کو. کیا تو بعض کا کتوں کو بھی ہے. اس کا مطلب ہے علم میں آپ کتے اور سور کے برابر ہے، کیونکہ کلی تو ہو نہیں سکتا. اگر تو کہے مجھے کلی ہے تو پھر تو خود خدا کے مقابلے میں ہو گیا، اور کلی تو نبی کے لیے بھی نہیں مانتا. بعض ہی کا ہے کیونکہ بعض کا تو نبی کو مانتا ہے، تو بعض کا تیرے خیال میں کتوں اور سوروں کو بھی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے بعض کا تمہیں ہے اور بعض کا ہی سور کو ہے، لہذا علم میں کتے اور سور کے برابر ہے. تو فرماتے ہیں میں کہوں وہ مولوی کتے اور سور کے برابر علم رکھنے والے، تو الدولت المکی فی مادت الغیبیہ جیڑی مکہ مکرمہ فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے علم غیب اتنے کتاب لکھی ہے، 8.25 گھنٹے 350 صفحے کی کتاب لکھی ہے. 8.25 گھنٹے 350 صفحے کی کتاب عربی چ لکھی ہے، عرباں دے وچ بہ کے لکھی ہے، شریف مکہ دے سامنے بہ کے لکھی ہے، تے 600 مفتیاں عربیاں دی اتنے دستخط ہے. چھپدی ہوں اردو ترجمے نال چھپدی ہے الدولت المکی فی مادت الغیبیہ. اس میں آپ فرماندے نے جا اس مولوی کو جا کر کے علم میں کتے اور سور کے برابر، ابھی فرق سمجھ جائے گا، ہوں فرق سمجھ جائے گا، پیٹ چ مروڑا شروع ہو جائے گا کہ مینو کتے ورگا کہتا، ہوں سمجھے گا کہ کتے اور سور کے علم میں کچھ میرے اور کتے کے علم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. بدبخت تو نبی دے علم میں تے جانوراں دے علم میں فرق نہیں کیتا، تیرے علم میں کیوں فرق کریے جی؟ پھر فوراً سمجھ جائے گا کہ بے ادبی ہے، یہ مولانا صاحب کی بے ادبی ہوئی ہے، یہ حکیم الامت کی توہین ہوئی ہے. اس واسطے حضرت فاضل بریلی فرماندے نے اے نہ سمجھ کہ یہ سمجھتے نہیں، یہ اصل سمجھنا چاہتے نہیں، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ فوراً سمجھ جان گے. جسے ذرا کہو، جس نے کہہ دے میرا رب تے فرماندا ہے انا تے سجا کھا ایکو جے نہیں، انا تے سجا کھا ایکو جے نہیں، عالم تے جاہل ایکو جے نہیں، عالم تے جاہل ایکو جے نہیں، عامل تے بے عمل ایکو جے نہیں، تے نبی تے امتی ایکو جے نہیں. کیوں جی؟ نبی تے امتی ایکو جے نے. ادھر تے جناب طریقت کہ مریض جدو یہ سمجھے میں شیخ دے برابر ہو گیا ادو کچھ بھی نہیں رہتا، ادو کچھ بھی نہیں رہتا. کسی نے حضرت پوچھا حافظ عظمت علی دیوبندی نو کہ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جمال تو میرا جمال ہے. حضرت جمال ہنسوی رحمت اللہ علیہ جڑے آپ دے پہلے خلیفے سن، حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ اعظم، جس نو حضرت بابا جی خلافت دیندے او دی تصدیق دی مہر جمال ہنسوی لاندے. ہانسی اثار، ہانسی شہر ہے اثار دے علاقے چ، ہانسی اثار. تو دلی دے لوکاں جس نے بابا جی نو تنگ فرمایا نا، ہر ویلے جمگٹا رہا، آپ ایک دن چوری دلیوں نکلے تو ہنسی چلے، کئی سال تک آپ ہنسی رہے.
کئی سال تک۔ ایک دن حضرت جمال آنسوی بیٹھے نے مرید نے، تو آپ فرماندے نے لوگو جمال میرا جمال ہے، جمال میرا جمال ہے، میرا دل کرتا ہے جمال میں تیرا طواف کرا، میرا دل کرتا ہے جمال میں تیرا طواف کرا۔ کیا فرید جمال دا طواف کرے تو جمال فرید دے برابر ہے؟ ہاں جی، میں کہنا ہے بھی پیو اگر پتر موڑنے سے چال ہے تو پتر پیو نہ وڈا ہو گیا، پتر پیو نہ وڈا ہو گیا۔ وہ یہ گالی رافضیاں دیا تعویل کہ جے حسین رسول اللہ افضل نہیں سی تو پھر ہے کندھے تے کیوں چکے؟ یہ تو رافضیاں گالیاں دیا چبلا ہے، ورنہ باپ پتر نو ہمیشہ چکتا ہے تے موڈے تے چک لے تے پتر پیو نہ ود گیا، پتر پیو نو نہیں ودتا، پیو پیو ہے اور پتر پتر ہے، فرید فرید ہے، جمال جمال ہے، پیر پیر ہے، مرید مرید ہے، پیر پیر ہے، مرید مرید ہے، پاوے 7 لاکھ ولی دا پیر کیوں نہ ہوئے پاوے 7 لاکھ ولی دا پیر بن جائے، فرید دے واسطے تو پھر مرید ہی ہے، فرید واسطے تو پھر مرید ہی ہے۔ لوکاں لی پاوے محبوب الہی، پاوے زری در بفتے، پاوے سلطان ہے، خسرو واسطے پاوے سب کو جے۔ خسرو فرماندے نے میں حضرت کلندر رحمت اللہ علیہ کو گیا بل تے فرمان لگے کتوں آیا ہے؟ میں عرض کی تھی مینوں محبوب الہی کلیا تے فرمان لگے تو بڑا تردا ہے، میں تے جس ویلے اولیاء دی مجلس وچ جانا ہے تے میں تو اتنے کدی نظام الدین نو نہیں دیکھا، حضور دی بارگاہ جس ویلے حاضر ہونا ہے تے اولیاء دی محفل ہوندی ہے، میں تے نظام نو کدی نہیں ویکھیا۔ واپس آ گئے تے بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت محبوب الہی رحم اللہ پوچھتے نے خسرو پریشان کیوں ہوئے؟ ہوں دسے نا، فرمایا یار دس تو صحیح۔ عرض کرتے نے یا حضرت اج کلندر پاک نے مینوں گل کہی ہے کہ اولیاء دی محفل وچ تے نظام ہوتا بھی نہیں، تو ایویں محبوب الہی بڑی بیٹھا۔ فرمان لگے اچھا کوئی گل نہیں، اور بابا اسی کدوں دعوی ولایت کرنے؟ اسی تے فقیر ہاں، اسی تے پاک پتن تے گداگر ہاں، تینوں خسرو کیس آخیا میں ولی ہاں؟ عرض کرتے نے اسی تے سمجھنے ہاں۔ فرمایا اور تو سمجھی جا دے کلندر تے تیرے ورگا نہیں، وہ نہیں سمجھتا۔ رات پئی خسرو نے خواب دیکھی، ایک محفل لگی ہوئی ہے، سرکار دو عالم تشریف فرما نے، اولیاء پاک وچ نے، تے خسرو اعتراض کرتا ہے تے سرکار فرماندے نے خسرو بیٹا کی لبنا ہے؟ عرض کرتے نے میں اپنا شیخ لبدا پھرنا ہے۔ فرمایا اگلے کمرے چلا گیا، اگے گئے حضور تشریف فرما نے تے محفل لگی ہوئی ہے، اور لوگ بیٹھے نے، حضور فرمایا خسرو بیٹا کی لبنا ہے؟ عرض کی میں محبوب کو لبنا ہے۔ فرمایا بیٹا آگاں چلا گیا۔ میں جس ویلے اگاں ٹریا اعلی حاضر قیاس کئی مقام میں لنگدا چلا گیا، ہر محفل میں حضور تشریف فرما سن، ہر محفل حضور تشریف فرما سن۔ ایک ایسے مقام تے گیا جتنے سرکار بیٹھے نے تے 2 شخص سجے تے کھبے بیٹھے، صرف 3 ہستیاں بیٹھیاں، درمیان چ سرکار بیٹھے نے تو سجے کھبے 2 نقاب پوش ہستیاں بیٹھیاں ہیں۔ تے خسرو دیکھتا ہے تے سرکار فرماندے نے خسرو بیٹا کی لبنا ہے؟ عرض کیتی آقا میں اپنے شیخ نو لبدا پھرنا ہے۔ تے فرمایا پیچھے کدھر نظر نہیں آیا؟ کہ نہیں۔ فرمایا محبوب میرے سجے کھبے آ،
اے محبوب سبحانی ہے، اے محبوب الہی ہے یار۔ تو محبوب نو محبوبہ دی مجلس چ لبنا سی، تو محبوب نو ولیے چ لبدا، تو محبوب نو ولیاں وچ لبدا رہیا ہے۔ تے تاں خسرو مفتی جا کے کیا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، جتھے ویکھنا کملی والے تو ہی جلوہ فکر۔ جے اولیاء ویکھیا تے تسی بیٹھے ہو، جے کتباں وچ ویکھیا تے تسی بیٹھے ہو، جے ابدالاں وچ ویکھیا تے تسی بیٹھے ہو، جے قطب الاقطاب وچ ویکھیا تے تسی بیٹھے ہو، محبوباں دے وچکار ویکھیا تے تسی بیٹھے ہو۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے بار بودم۔ خدا خود میر مجلس بود، خدا محفل لائی ہوئی ہے تے شمع محفل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ میں عرض کرنا ہے خسرو کسے مقام تے محبوب نو ویکھے، محبوب بہت بلند مقام اتے آ، مگر جس نے محبوب فرید دی بارگاہ چ جائے گا ایک گدا کہہ رہا تو فرید شہنشاہ، فرید شہنشاہ یا رسول اللہ۔ اور کلیاں اونچیاں شانہ والا ہو جائے مرید مرید، کلیاں اونچیاں شانہ والا ہو جائے مرید مرید، پیر پیر۔ صدیق رضی اللہ کنی اونچی شان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء فابو بکر، ابو بکر انبیاء تو بعد سب تو افضل، اولاد آدم نبیاں دی پاک جماعت نو چھڈ کے صدیق اکبر سب تو افضل، غیر نبیاں وچ صدیق اکبر سب تو افضل نے۔ کنی شان ہے جی، مانا کوئی صدیق نہیں بن سکتا، لوگ تے نبی بنا دے پھردے نے۔ میں کہنا جس کملی والے نو ویکھ لیا ایمان نال ہو جے کوئی نہیں بن سکتا، ہو جے کوئی نہیں بن سکتا۔ اور کوئی ابھی ذر نہیں بن سکیا، کوئی بلال اچھی نہیں بن سکیا، کوئی صاحب نہیں بن سکیا، کوئی اویس کرنی نہیں بن سکیا، بن سکے کوئی؟ جس نے عمر پاک نو ویکھیا، جس علی پاک نو ویکھیا، او جے اویس نہیں بنا سکتا کوئی، زمانہ کروڑ ولی پیدا کرے اویس دی خاک دے برابر نہیں، اویس دی پاک دی خاک دے برابر نہیں۔ وہ انہاں گھوڑیاں ورگا کوئی نہیں جنہ تے ابی ذر چڑھیا، انہاں گھوڑیاں ورگا کوئی نہیں جنہ تے خالد چڑھیا۔ ہائے کتب زمانے دا، صدیق زمانے دا، بایزید بستامی قادسیہ دی منزل تو گزردے نے، دوپہر دا ویلا ہے تپدی ریت تے لیٹن لگ پیا، تپدی ریت تے لیٹن لگ پیا۔ لوگ کیا بابا پاگل ہو گیا، عقل منداں آخیا بابا پاگل ہو گیا۔ جس نے بایزید علیہ رحمت اٹھے انہوں نے عرض کی تھی بابا کی ہوا ہے؟ فرمایا جس نے پتہ لگا ہے قادسیہ دا مقام ہے تے لیٹ گیا ہے اس واسطے کہ اتنے خالد دا گھوڑا دوڑتا رہے، اتنے خالد دا گھوڑا دوڑیا ہے، اتنے اکرما دا خون ڈگیا ہے، اور اتنے صدیق اکبر دا پتر عبد الرحمان بھجدا رہا ہے، اتنے میرے نبی دے صحابہ دوڑے نے۔ میں آخا شاید ان ذریعہ جو کوئی ذرہ مینو لگ جائے جنہ اتنے صحابہ دے گھوڑے دوڑے تھے۔ یار وہ تو مقام صدیق تے جا کے بھی بخششاں واسطے صحابہ دے گھوڑے دی دور تلاش کردا پھردا ہے، خبر کیڑی اول چکی پھردا تقوی، کہڑے تقوی تے نخرے کردا ہے، وہ تو تلاش کردا ہے۔ مینوں کوئی ذرہ ریت دا لگ جائے جہدے تے خالد دے گھوڑے پیر تریا ہو رضی اللہ۔ اللہ قسماں چکے، کسے دی ٹینڈ دی قسم چکی ہے پاویں کنی لشک دی ہو، کسے دی اچھی تمبی دی چکی، کسے دے کالے متھے دی چکی ہے، کسے دی سر دی چکی ہے، بھی بڑی سرنا بڑی پیر وچ قرآن پڑھدا ہے چکی ہے، اور جدوں چکی انہاں دھوڑاں دی قسم چکی، انہاں گھوڑیاں دی قسم چکی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ مینوں انہاں گھوڑیاں دے انکن دی قسمیں جڑے صبح ویلے ہرکدے نے، اور انہاں دے نال دی قسم، انہاں دے
ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਚਿੰਗਾੜੇ ਨਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਗਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਜੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਅਫਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਚੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ। ਉਸ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਦੇ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਕਸਮਾਂ? ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਉਕਸਿਮੁ ਬਿਮਵਾਕਿਅਲ ਨਜੂਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੇ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੇ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਢਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਢਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੌਹੀਦ ਖਤਰੇ 'ਚ। یہ رب دے راکھے خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر دے ہے، خدائی دے فکر چ مر گئے۔ وہ میں شورش دی کتاب پڑھتا تھا، شب جائے کہ من بودم، حضرت فاطمہ دی قبر تے کھلو گے نا شورش، ٹٹھی قبر تے، ٹٹھی ہے نا قبر تے کوئی نہیں، تسی چنگے رہے ہو جدو چلو اندر جا کے ویکھ آئے ہو، ساڈی واری تے کند ہو گئی، ہن تے اندر بھی نہیں جا سکتا کوئی، جنت البقیع دے اندر بھی ہن نہیں جا سکتا، باہر ہی کھلو کے جاڑیاں تو کھلوئی باہر باہر مٹی پا کے پدریاں کر دیتیاں، جڑے کوچے نیویں تھان سی وہ پدر کرتے، باہروں لیا کے مٹی پاتی تے شورش قبر تے کھلو کے حضرت سیدہ فاطمہ دی تے کہندا ہے سیدہ مینوں انج معلوم ہوندا ہے جویں تو اج بھی کربلا وچ سی۔ شورش موحد اراری عطا اللہ شاہ بخاری دا مرید کہندا فاطمہ میں انج ویکھنا جویں تو اج بھی کربلا وچ، خبریں نہ کلمہ گواہ نے تیرے اور تیری اولاد نے کیوں دشمنی کیتی، تیرے شوہر نو مسجد کوفے وچ شہید کر دیتا، تیرے وڈے پتر نو زہر دے دیتی، تیرے چھوٹے نو بیمار ہو یال کربلا چ شہید کیتا، تے جے تیری قبر بن گئی سی تے پچھلے ٹھا چڑی ہے۔ آندا فاطمہ معلوم ہوندا تو اج بھی کربلا وچ، تو اجے بھی کربلا وچ آ۔ اے او قسماں چکے قبراں دیاں، کیوں جی؟ جیڑا بلال دی قبر دی قسم چکدا ہے وہ فاطمہ دی قبر دی قسم نہیں چکتا، جرم ہے۔ رب تے قسمیں چکے کہ مینوں انہاں تھاواں دی قسمیں جتھے تارے غروب ہوندے نے، تے حضرت امام راضی فرماندے نے تارے کیڑے نے؟ سیاہ بھی کل نجوم، سیاہ بھی کل نجوم، میرے صحابہ تارے نے، میرے صحابہ تارے نے، ہاں جی۔ تو اللہ نے قسمیں چکیاں صحابہ دے غروب ہون دی تھاواں جتھے تارے غروب ہوئے نے۔ یہ پچھو توحید والا ہے نا، نشان مٹا دیو قبراں دے، قبراں دے نشان مٹا دیو، ادوں دے پتہ نہیں کنے کے مسلمان ہو گئے نے جدوں دی توحید خالص ہوئی ہے۔ قبراں دے نشان ہٹا دیو، کیوں جی؟ اس واسطے بھی لوگ کہ پرستش کرتے، رسول اللہ نے ٹھائی ہے کی دی جی؟ کنے صحابہ دی ٹھائیاں رسول اللہ نے جی؟ اسی تے جنہ کو ویکھنے ہاں، حضور دے سامنے حضرت عثمان فوت ہوئے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، آپ نے قبر جنت البقیع بنائی تو دے سرانے پتھر لائے، پتھر تے فرمایا میں نشانی رکھنا ہے
ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ ਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। हजरत अली पाक दी वालदा फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा फौत होइयां ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र पाक ते तशरीफ लै गए। कब्र कड्डी, लैद कौन कढ़दा है? सदीक अकबर। लैद कौन कढ़दा? सदीक अकबर, उमरे फारूक, अली रो रहे ने, हजूर खड़े। हजूर लैद विच उतरे, लैद ठीक हो गई, हजूर लैद विच उतरे, लैद विच लम्मे पै गए। लम्मे पै के तो आयात कुरानी की तलावत फरमाई। लैद विच लम्मे पै के तलावत फरमाई। तलावत फरमान दे बाद अतारिया आप दे जसदे मुताहर नूं, कबर ठीक कीती। कबर उत्ते पानी छिड़किया अल्लाह दे नबी ने। कबर उत्ते पानी छिड़किया, छिड़क के कबर ते फिर की कीता है? हथ चुक के फरमाते ने अल्लाह हाद उम्मी बाद उम्मी, मेरी मां तो बाद है मेरी मां है, इस आमना तो बाद मैनू पालिया। अल्लाह मगफिर ले उम्मी, अल्लाह मेरी मां नू बख्श लै, अल्लाह मेरी मां नू बख्श लै। ते नाल की फरमाया कमली वाले ने? बेहक़ नबी का वो अंबिया साबिकों। समझे नहीं? जो उमर मेरा सवाल का जवाब दे दे, जे उमर नूं झूठा कर दे तो नक वड़ दे, या तेरा नक ला दे या मेरा आ गया। हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हाँ, कोई ना मने तो मैनू की, कोई ना मने तो मैनू की। अल्लाह के नबी फरमाया अल्लाह अल्लाह मगफिर ले उम्मी बहक के नबी का, अल्लाह मेरी मां नू बख्श ले अपने नबी का सदका। है किन्नी खुश नसीब मां है, किन्नी कर्मा वाली मां है जिहदी लाद विच अल्लाह दा नबी लेटिया ते आयात पढ़ी जाए। साहब अर्ज कीती अगे किसे नाल नहीं तुसां एवें कीती। फरमाया मेरी मां भी तो कोई है, ये मेरी मां है, मैं इस वास्ते लेटिया इहदी लैद विच बरकत हो, इहदी ते लैद फराख हो जाए। अल्लाह के नबी ने हाथ चुक के फरमाया अल्लाह मगफिर ले उम्मी, अल्लाह मेरी मां नू बख्श लै बहक के नबी का, अपने नबी का सदका। ये किस कदर महबूब मुहिब का मामला है। जो कसम चुकनी चाहता है, चाहता मैनू तेरे रब की कसम ये वास्ता देना चाहता है, चाहता अपने नबी का सदका। उधरों नहीं आखदा कि मैनू अपनी कसम, इधर ये नहीं आखदा मेरा सदके बख्श दे। उधर वो फरमा रहे ने फला उक़सिमु फला व रब्बे का, महबूबा तेरे रब की कसम। कसम की नहीं चुकता जी, रब ओदा हो रहा, आप हो रहे तो रब हो रहा। फरमाया मैनू तेरे रब की महबूबा कसम। उधर कसम चुकता है तो महबूब ना निस्बत करता है, इधर वास्ता अपना दे रहे ने, चाहते ने अपने नबी का सदका है जी। अल्लाह मगफिर ली उम्मी बेहक नबी का, अपने नबी का सदका इनू माफ कर दे। वाह अंबिया साबिकून, अल्लाह जेड़े पिछले नबी ने उन्होंने सदके माफ कर दे। मैं समझना है जिदे वास्ता रसूल अल्लाह का पै जाए, दूसरे वास्ते की लोड़ नहीं। पर कमली वाला साबित कर गया कि वड्डे तो वड्डा होके भी किसी का वास्ता जाए दे। वरना जिथे कमली वाले का वास्ता आ जाए उसे और किसी की केड़ी लोड़ है, किसी की लोड़ रह जाती है। मगर मैं कमली वाला दस गया पिछो रौला पवेगा, आखणगे दसो नबी ने की सदका, नबी भी किसी का सदका मंगया।
حالانکہ میرا کملی والا نہ مانگے، میرا کملی والا تو سب کچھ آپ ہے، مگر منہ بند کر کے قیامت تک واسطے اور میں ایڈا وڈا ہو کے بھی اپنی امت نو دس چلے کسی کا صدقہ منگ لو، کسی کا صدقہ میں بھی منگ لینا، تھی بھی منگ لو۔ یہ تو شاید آدم نہ گسے ہو چنگا پیو ہے جے کر ہی بیٹھا ہے تو پھر انہیں اس نام دے واسطے معاف کر دے، یہ تو گسے ہونے پیو نہ، پر ان کرن کی بیچارے اس ٹبر تو نکل نہیں سکتے، نہیں تو ضرور کو پیو اور بنا لے ایڈا نعوذ باللہ ایڈا مشرک پیو جڑا واسطے پاندا ہے یا اللہ اس نام دا صدقہ کیڑے دا اے آدم کی دا واسطہ پیا پانا ہے، آخر میں محمد دا واسطہ پانا، کیوں پایا ایڈا وڈا واسطہ کیوں پایا ہے؟ اس روایت دے راوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نشر الدین تھانوی صاحب نے بھی لکھی ہے، یا اللہ میں اس ویلے سانے سیان لیا جس ویلے میرے روح پائی تے میں عرش وال ویکھیا تے عرش دے کنارے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا سی، میں جان گیا اپنے نام نال تو کسے محبوب دا ہی نام لکھیا، فرمایا آدم ٹھیک سمجھے اگر میں انہوں پیدا نہ کرتا لاؤ لا کلمہ خلق میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا آدم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نو ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ دوم عباسیاں دا دوسرا خلیفہ مدینے پاک بیٹھے نے، سید کائنات دا مسکن سامنے آ، دار رحمت سامنے آ، حضور دا روضہ اقدس سامنے آ، کہ ابو جعفر منصور پوچھتا ہے حضرت امام مالک نو جعفر آدم دا بیٹا ہے؟ قربان جاواں آدم دا بیٹا ہے کہ جی یہ تو کی انکار ہے، تو فرمایا تیرے پیو تے بخشش منگن لگے ادھر ہی منہ کیتا۔ دیکھو فضائل حج شیخ الحدیث زکریا سہارنپوری کتاب دا نام پہ لینا ہے، فضائل حج زکریا سہارنپوری تبلیغی جماعت دا امیر، اس نے اپنی کتاب سے روایت لکھی ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے آدم دا پتر ہے پھر تے ادھر ہی منہ کر کے دعا کر، جدو تیرے باپ آدم نے بخشش منگی تو حضور وال منہ کر کے منگی، تو کعبے وال کیوں کرنا؟ کعبہ تو ادو بھی ہے سی، عرفات وچ بیٹھے ہاں کعبہ نیڑے سی، کعبہ بہت نیڑے سی، 9-10 میل 9 میل ہے سارا، عرفات وچ بیٹھے ہوئیے تے کعبہ شریف 9 میل ہے، جے پہاڑی تے چڑھ جائیے تو سامنے دستا ہے، ایڈا نیڑے دا واسطہ نہیں دتا، واسطہ کتنے دتا ہے جدا جے کوئی پتہ نہیں کتنے آ، عرش تے آ، عرشوں پرا ہے، کسے مکان تے آ، لا مکان تے آ، اجے دے بہت دیر سی دنیا جانتے، مگر آدم سمجھدا سی کوئی ہے، من کنت نبیون واسطہ دیتا ہے آدم دا، حضرت امام مالک نے فرمایا چنگا پتر پیو ہے جڑا نیکی پیر بھی پیو دی کرے، جڑا پیو دے مگر پی جائے، ابا تینوں عقل ہی نہیں، سانتے ہوں عقل آئی ہے، جدو سارے وڈیا بےوقوف آگ لیا ادو یہ عقل آئی، یہ عقل ہے؟ یہ تو عقل نہیں۔ میں جی کدی رب جالی پڑھی تھی، تیرے نہ پڑھنے والا کی یہ کیوں نہیں آتا میں ہے ہی نہیں ہوتا، آہو مشرک دا پوت بنتا دعا نہیں منگتا پیو لی تو جانا میں وہ پتر ایڈی نسبت پہ تے پیو نماز پڑھتا مرے، پیو حج کر کے مرے، آتا میں وہ نہیں، میں وہ جنازہ نہیں پڑھ، چنگا ہے پلیت بندہ جناز۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا
صحابہ دا منکر جنازے کھلوے تو دھکے مار کے پرا کر دو، دھکے مار کے پرا کر دو. اے مردود دے آن نال کوئی برکت نہیں ہونی، کوئی دعا کے روگ ہی بڑھنی. اللہ نے خبریں اس خدا دے بندے دا اینا بھلا کیتا بھی پلیت نہ وچ رہے پرا کر دے. اے دودھ دی بالٹی جے کوئی موتر دی چھٹ پیڑی ہوں ساری بالٹی خراب ہو جانی. تو بر صورت بچارے لگے. میں تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی گل ہے کہ جو سمجھے نے خارجیوں کی تعریف آپ نے کی ہے، جو سمجھے نے اس تے ڈٹ گیا. یہ حضرت علی نو آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رپورٹ دے رہے ہیں کہ علی پاک خارجی جو سمجھے نے اس تے ڈٹ گئے نے، مگر ہائے افسوس جو سمجھیا صحیح نہیں، جو سمجھیا صحیح نہیں مگر جو سمجھیا اس تے ڈٹ گئے. ڈٹ گئے جے ڈٹ جانا بڑی بات تو کنا ڈٹے جی. بلکہ مناظر حاصل گیلانی تو کہندا ہے وہ جے مال ڈٹ کے مر جانا، ڈٹ کے مرنا ہی بہادری ہے اور شہادت ہے. تو کئی باری سکھ ٹینک آگے لبے پائے. سلطان پور کی ہویا یہ تو ایویں پانی کا کھالا وڈا کرنے واسطے کہیں لمے پی جاتے سڑکوں سے، ایڈی بے قوم. تو فرما نے نہیں، ڈٹ کے مرنا شہادت نہیں، ڈٹ کے ماں مر جانا شہادت نہیں. اگر ماں ڈٹ کے مر جانا کسے نو زندہ جاوید بنا جاتا کہ ابو جہل کو گھٹ ڈٹ کے نہیں مریا، گھٹ مریا ڈٹ کے. اینا ڈٹیا اینا ڈٹیا. بدر دا ویلا ہے، بدر دی جنگ ہے، شام دا ویلا ہے، سویرے جنگ ہو رہی. 16 دی شام ہے، 17 نو جنگ بدر ہوئی. پہاڑی تے کھلوتے نے تے نال بھتیجا کھلوتا ہے، جائزہ لے رہے نے، میدان دا جائزہ لے رہے نے. تے بھتیجا کہندا ہے چاچا ایک گل تے دس. کی آندا میں تے تو کلے کھلوتے، بندہ نیڑے کوئی نہیں. ہاں پوچھ یہ دس ہے بھی سچے اسی ہیں کیوں؟ بھتیجا پوچھتا ہے سچے اسی ہیں کیوں؟ ابو جہل پسینہ آیا، گھبرا گیا. بھتیجا پوچھتا چاچا کی ہویا ہے؟ کہندا ہے پتر جے میں سچ دسیا تساں میرا ساتھ چھڑ دینا، تیرا میرا ساتھ چھڑ دینا. وہ آتا مینو سورج دی قسمیں، مینو چند دی قسمیں، مینو حبل تے لات دی قسمیں تیرے نال مراں گا، پر سچ دس دے. ہو سکیا ہے پترا سچ تے ہی بھی پھر سچ ادھر، سچ ادھریا. لمی ساہ پڑ کے بھتیجا کہن لگا تیرا خدا کچھ نہ رہے، اللہ تینوں برباد کرے. ظالمہ جھوٹ سے مروا دین لگا. وہ سکے اس واسطے تے میں کیا سی میں سچ نہیں دستا. وہ کہندا نہیں قسم چکی ہے مراں گا تیرے نال ہی، مراں گا تیرے نال ہی. پل چل جنت دی ہرس تے مکی ایویں تھوڑا بیج کے سیاں دی آس لا پواں، ایویں ککراں بیج کے. اور جی بابا کہتا تھا ککرا دے بیج کے کیوں لب نہ پشوری نہ کھا. اس واقعہ آس تے مکتی نہ بھی ٹھوراں بیجیاں ٹھورا ہی نہیں اگڑیاں، ککراں بیجیاں کنڈے جمنے آس تے سیاں دی مکتی نہ. میں کہنا جیڑا اینا وڈا سمجھ کے تے ڈٹیا ہے، یہ ڈٹنا اور کہڑا جی؟ کتنا ڈٹیا جی؟ بڑا ڈٹیا، بڑا ڈٹیا. مر لگا نا تو جس لوگ نہ بچے دو ٹھڈ پاڑ چھڑیا نا، معاذ تے باؤز نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کول جاندے نے. وہ وعدہ سی نا ایک واری دا، یاد ہے؟ بڑی دیر ہوئی سی،
جدن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ 16 سالہ دے سن تے اس حضور دے خلاف بکواس کیتی تے جے حضرت عبداللہ 6ویں مسلمان سن، ہزلی قبیلے دے سن، مکے نانکے سن، نانکے گھروں کر دیتا سی، کوئی والی وارث نہیں سی، کلا ابو مہید دیا بکریاں چاردا سی تے 6واں مسلمان ہویا، 16 سالہ دا بچہ ہے، نان کے خلاف داد کے خلاف مکہ خلاف ہے تے کعبے وچ ابو جہل کھلوتا لیکچر دے رہا تے سرکار دا نام لیا وگا بو کر کے، عاشق نو برداشت نہیں ہو کہندے نے ایج بندے آپ فرماندے میں پتلا جہا ہاں تے چھوٹے قد دا 15-16 سال ہے تے میں بندے دے وچ لنگ کے تے کول جا کھلوتا تے میں او دے ادھ کچایا ادھ تے میں آخیا بھی تو نہیں مندا تے منہ تے سیدھا کر کے نہ لے، سیدھا تے منہ کر، وہ کہنے لگا تو مینوں کون روکنا، چرواہے تو اپنی حیثیت بھول گیا، تو بھی سنا ہے صاحبی ہو گیا، فرمایا صاحبی نہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوا، منہ سیدھا کر کے نہ لے، پاوے میرے نبی نو من یا نہ من، مگر منہ ونگا کر کے نہ لے، کہنے لگا مینو کوئی نہیں روک سکتا، فرمایا میرے سامنے کوئی نہیں نہ لے سکتا۔ میں کئی باری سوچنا ہے، لوگ آتے نے روس بڑی سپر طاقت ہے، ابو جہل نو وڈی، اور مکے دی سب تو بڑی سپر طاقت ہے، مگر ایمان دے سامنے کوئی حقیقت نہیں، جذبہ عشق دے سامنے، جذبہ ایمان دے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ کہنے لگا میں لواں گا، فرمایا اڈیق نہ کی، اور سجے آخنا چاہیا آپ فرما دے نے ایڈا بہتر سی اچا میرا ہاتھ نہ اپڑے، میں چھال مار کے منہ تے تھپڑ ماریا، ایک ہاتھ میں چھاتی تے ماریا، ایک منہ تے ماریا، بس پھر کی سی مکہ سارا ہلیا، زلزلہ آ گیا مکے وچ، اور ایک بکریاں چارن والے سردار دے منہ تے جھنڈ مار دیتی ہے، اور ایک مسلے سومناتھ توڑ دیتا، زلزلہ آ گیا سارے مکے وچ، فرمایا تلواراں دی چنکار سلائی دیتی، میں اگے اگے لوگ پیچھے پیچھے، فرماندے ساریاں دوپہرا لنگ جانیاں، میں چوج کھلو جانا ایک چار شیرے ویکھدا، لات جھوٹا، منا جھوٹا، ابو جہل جھوٹا، ابو لہب جھوٹا، گردان کرنی، ایک گٹی آئے وچوں اٹھنا، اس حرم نو پجنا، میں سمجھنا سوہا پجا، جاسوس پجیا، جس ویلے میں سمجھنا نا بھی اتنے اپڑ پیا ہوئے گا، میں وہ چوک چو اگلے چوک تو میں اتنے جا کے اگڑائی اور ناس لوگوں میری گل سنو، لوگ سننا بھی کی آتا منڈا، میں کہنا لات جھوٹا، منات جھوٹا، ابل جھوٹا، ابو جہل جھوٹا، کافر جھوٹے، اتوں بندے کے بجنا ابو جہل دسیے، وہ نہ ادھر جانا، میں بج کے اگلے چوک سے فرماندے نے سارا دن نہ میں ٹکر کھانا نہ ابو جہل کھانا، میں اگے اگے اس پیچھے پیچھے ہو۔ ابو جہل ایک دن تنگ آ کے کہندا ہے، او عدلیہ میری گل ہی سن لے کھلو کے، تھک فرما میں کچا کر دیتی 50-50، پھڑ مینوں نہیں سی سکتے، حضرت عبداللہ فرماندے نے پھڑ نہیں سی مل سکتے، کیونکہ میرے نبی نے جس دن میں آخیا سی آقا کوئی اوکھا ویلا بھی آیا تو میں تیرے نال ہوا، کوئی بھی اوکھا ویلا آیا تو سوڑیا میں تیرے نال ہوا، کول بیٹھے صدیق اکبر مسکرائے، تے پتلیاں پتلیاں لتاں تے لتاں پتلیاں میں ویکھ کے ہسے، تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مسکرانا پتلیاں لتاں ویکھ کے، خدا دی راہ وچ او پہاڑ نالوں زیادہ مضبوط یار، خدا دی راہ وچ او پہاڑ نالوں زیادہ مضبوط ہے،
تے جنہ لتاں دی تعریف کملی والا کردا ہے پھر کافراں دی گھوڑیاں پھڑ سکدی ہے؟ فرماندیاں جس ویلے گھیرا تنگ ہو جانا میں کعبے وچوں بھجنا ایک سپیڈ وچ میں جبل ابو قبیس کی چوٹی تے چلے جانا ایک بھج جس ویلے کافراں آگا پہاڑی تے چڑھنا تے میں اتوں پتھر ریڑن لگ پا انہاں آکھنا یہ نہیں فڑیندا ایک دن ابو جہل آندا میری گل ہی سن لے کھلو کے میں آگے سامنے پہاڑی تے کھلوتا جبل ابو قبیس تے ابو جہل جبل صفا تے کھڑا ہے میں کہا اتنے کھلو کے گل کر کہندا ہے میں سارے مکہ مسلمان ہو جائے میں اتنا تنگ نہیں جنہیں تیرے تو پاس میں سارا مکہ مسلمان ہو جائے تو اتنا اوکھا نہ ہوتا جنہ اصلیہ تیرے تو تنگ آ کیوں آپ فرماندے نے میں آخیا بابا کی ہویا ہی کہندا ظالما میری تو نیندر آرام کر چڑی میرا تو روٹی آرام کر چڑی ہوں وہ جتھے میں سننا ہے تے کوئی ادھر بندہ ہوتا بھجا بابا بھجی ہے کیوں اگو منڈا لگا ہی تو گالا کٹ کی آندا آندا ہوبل جھوٹا ہے لاد جھوٹا ہے مناز جھوٹا ہے ابو جہل جھوٹا ہے ابو لہب جھوٹا بابا گالا کٹ لیا میں کہ اتنے جانا تو انہیں جرو چوک چو بندہ بھجا آتا اگو اتنے کھلوتا ہی آندا ظالما میری نیندر حرام کر چڑی ہوں ہوں میں تیرے پچھوں بھجنا نہیں میں چھڑ دیتا ہے تھک گیا ہوں میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی یہ ابو جہل لے کے آ میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی عاشق رسول نے فرمایا ابو جہل میں اس ویلے دا انتظار کرا میں اس ویلے دا انتظار کرا گا جب میری تو تیری تلوار ٹکرائے اور باتاں ہوئی میں نہ کدی کدی وقت ایویں کر دینا ساڈے ویلے چ ہو جاتا ہے بدر دا دن ابو جہل دا ٹھڈ پاٹیا ہے کافر بھج گئے نے سرکار فرمایا کوئی بندہ ہے جڑا ابو جہل دا پتہ لیا کس حال سے حضرت عبداللہ عرض کر دے حضور میرا وعدہ میں وعدہ کیتا میں جانا فرمایا عبداللہ جا تمہیں جا پتہ لیا کس حال سے تو جاندے نے دے جے پاسے پوسے ماردا مریا نہیں ہے جی آپ فرماندے نے سردار جی کی حال ہے کہندا ہے بڑا افسوس ہے کہدا آندا مینو مدینے دے ہاڑیاں مار دیتا ہے مدینے دے ہاڑیاں مار دیتا ہے مینو کاش کوئی سردار ماردا پھر پیڑ توڑی ہونی سی پھر پیڑ تھوڑی ہونی سی جی زد آندا مینو مدینے دے ہاڑیاں مار دیتا ہے کاشتکاراں ماریا کاش کوئی سردار ماردا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں وہ چھاتی تے اج پیر دھر دیتا چھاتی تے میں کہ تیرا میرا وعدہ ہے اٹھ جوانا کو آسرا کر تو مینو کہندا ہن کی کرا تساں میرا ٹھڈ ہی پاڑ دیتا ہے پر چروایا بڑی اچھی تھان پیر رکھے کیوں جی کنا ڈٹیا ہے آندا بڑی اچھی تھان پیر رکھے حضرت عبداللہ ہس کے فرماندے نے میں تو پلیت تھان پیر بڑے پلیت تھان پیر رکھیا جس سینے میں میرے کملی والے دا بغض بھریا سی اس اتنے میں پیر رکھیا کہندا عبداللہ قریشی بھج گئے نے کہ لڑتے نے فرمایا بھج گئے نے آخر جنگ ہٹ گئی ہے فتح کنوں ہوئی ہے آخر سچ دے مقابلے جھوٹ کری ٹھہریا اللہ نے اپنے رسول نو فتح دیتی ہے تو کہندا عبداللہ قریشی کتنے کہ نے جا بھج کے میرے والوں آخ بھج کے جا میرے والوں آخ تہاڈا سردار میدان چ پیا تہاڈا سردار میدان چ پیا ہے تہانوں اڈیکدا ہے وہ بغیر تو نہ چھڈ کے جاؤ
حضرت عبداللہ فرماندے نے بابا ہوں تو دھوڑ بھی گھوڑیاں دی نظر نہیں آتی، ایڈی دور ٹر گئے نہیں، گھوڑیاں دی دھوڑ بھی نظر نہیں آتی. کہندا اچھا پھر عبداللہ میرے مارن اتنے تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، میرے مرن اتنے تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے. آپ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ایک بے قدری قوم نے سردار مار لیا، مر کے بھی ظالم آسان پہ چاڑتا ہے. آندا ایک بے قدری قوم نے اپنا سردار مار لیا ہے، جانا جانا بھی آسان پہ چاڑتا ساڈے سے. آپ فرمان لگے ہوں گل بکا لمبی کہانی چھڈ کتوں دھون لاوا. آندا ہوں دھون لانی ہوں. کہنے لگا تھلوں کر کے لائی اتوں رگڑ کے. کیوں؟ آندا دوجے سراں وچ پتہ تو لگے سردار دی دھون، سردار دی دھون لمبی ہے، ذرا تھلوں کر کے لائی تاکہ دوسری دھونا جو لمبی دھون ہو گئے. آپ نے خنجر نہ دھون لائی تے فرماندے نے پلیت دا سر چنگی گاں جڈا تے میرے کو کھچیا نہ چکیا نہ تے نالے میں آکے کپڑے خراب ہون گے. میں کہ خنجر نال دے کان چ کر کے نا موری تے رسی پا لی وچ تو میں انج تو ہی جاواں. یہ سپر طاقت ہے مکے دی سپر طاقت ہے، معمولی بندہ نہیں یار. چلو کافر ہی صحیح، وہ کام دا کافر تے ہسنا ایویں تو نہیں کدی ادھر کدی ادھر درنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا. رولا تو نہیں نہ پایا، دھوکھا تو نہیں نہ دتا. ادھر رسول منی جانا، ادھر علم منی جانا. علم کنا کے دوگلا پنت نہیں نا. آپ فرماتے میں حضور دے جا کے سامنے سر سٹیا. یہ تاریخ اسلام پہلا سر سی جڑا نبی دے سامنے سٹیا گیا. تو آپ نے فرمایا عبداللہ اس پلیت سر نو کی کرنا ہے؟ عرض کیتی میں میدان چ چھویا، میرا یہ وعدہ سی. وہ آخیا جی میں تینوں مارنا، میں آخیا جی میں مارا گا. میری واری آ گئی تو آپ نے فرمایا میری امت دا فرعون مر، میری امت دا فرعون مر گیا. موسیٰ دا فرعون تو پہلے گوتے نے ترلا لے گیا سی، اور مینوں معاف کر دیو. تے میرا فرعون مر لگا بھی کہندا ہے کہ توڑ تھلیو کر کے لائی. گیلانی صاحب کہندے نے او ڈٹ کے مر جانا شہادت نہیں، ڈٹ کے مر جانا شہادت نہیں. یہ مقصد نیک نہ ہو. اصل مقصد جیڑا ہے نا وہ زندگی بخشدا ہے. زندہ جاوید مقصد جیڑا وہ دے لیے جان دینا زندگی ہے، ورنہ نرا مر جانا. تو کئی لوگ مرے نے، روز مرتے نے. بے مقصد موت کوئی موت نہیں. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی موت دے مقابلے وہ پورے زمانے دیا بھی کفار دیا موت آ جان تو حضرت امیر حمزہ دے مقابلے کوئی شاید. کیوں؟ مقصد نیک واسطے جان دینا حیاتی ہے. مقصد نیک واسطے جان دینا حیاتی ہے. بے مقصد مر جانا جی مولی صاحب فرماندے لینا وہ ذبح قربانی دیا میڈیا وے، وہ ذبح قربانی دیا میڈیا وے، ہتھوں دوڑ کے جا مردار نہیں. جیڑا ذبح نہ ہوئے مردار ہے، تے جیڑا ذبح ہو جائے وہ ہڈیاں کا بھی مل پہ جائے، وہ کھوڑے بھی وکتے، وہ اندر بھی چک کے لے جاندے. تے جیڑا نرا اللہ واسطے مرے ہے جی، جنوں اللہ مارے، جنوں چھری پھیرے حضور دا غلام، جنوں حضور پاک دا غلام چھری پھیرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ الحال تے جنوں اللہ مار دے چاہیے انہوں نے وہی کھانا. غیر اللہ دا دخل تو نہ ہوئے، غیر اللہ دا دخل نہ ہوئے، چاہیے وہی ہے. نالے سستا آہو، نالے سستا، نالے گھروں بچارے پیسے دے کے چکا دے، نالے گوشت دین، نالے پلوں پہاڑا دین.
تے لے جی یار چوکے ایک باری مسئلہ کر بیٹھے کہ کچھو جائز ہے کچھو وہ منڈے گئے باہر پھر نو ایک کچھو پھڑ لیا پلاسٹک کے لفافے پایا تو انہیں بچارے نے رکھ دیتا لیا کے میز سے کتنے اللہ دے بندے 5-7 دیندار بیٹھے سن ہو سکے لو جناب ہے جی اگر کی ہے جی ہو سکے تاری خوراک ہے میری چربی آ ہو سکا اپنے مولوی نو پوچھو آدھا حال ہے ابھی تو تاری لی لے پیا میں رام جب لاری تھلے آ گئے میں نہ بھی سستی شہ غیر اللہ کا دخل ہی نہیں وے رب نے ماریا ڈائریکٹ رب نے ماریا ورنہ وہ تو پھر بڑی سخت گل ہیں مولوی صاحب کہتے تھے نا کوٹلی والے کہ جی نکاح نہ ہوئے تو بے نکاحی نو پتر بھی تو رب دیتا ہے کیوں جی کوئی کہہ سکتا ہے فرعون دا رب ہو رہے کوئی کہہ سکتا حلال دیا دا رب ہو رہے تو حرام دیا دا ہو رہے کہہ سکتا ہے تو پھر حرام دا بھی رب نے دتا حلال دا بھی رب نے دتا تو فرق کیوں ہوں سنت ادا نہیں کی ہوں نکاح کی سنت ادا نہیں کی تھی اس واسطے اور آپدا دتا دونوں رب نے حلال ہونے واسطے تو نبی پاک دی مہر ضروری ہے نبی پاک دی مہر ضروری ہے ورنہ دیندہ رب بھی تے تعریف کرنی ہوئے چنگیاں کلمیاں نہ کریا کر اندے یوسف نو یعقوب تھی یوسف نو جدا کر کے اے حمد ہو رہی رب دی حمد یعقوب تھی یوسف نو جدا کر کے 40 سال تو چیتا بھلا دینا یہ کنوں پہ آندا جی اللہ پاک نو آندا تے 40 سال چیتا ہی نہیں رہا یعقوب تھی یوسف نو جدا کر کے 40 سال تو چیتا بھلا دینا جیڑا دل آوے جیڑا من چاہے یہ رب کی تعریف ہو رہی جیڑا دل آوے جیڑا من چاہے وہ کام تو کر کے وکھا دینا اسی تے دل والا رب نہیں مانتے ساڈے نزدیک تو نہیں رب دا دل ہے ساڈے نزدیک تو نہیں نہ دل نہ یہو جی اکھاں نہ یہو جے کن نہ یہو جی زبان نہ یہو جے ہاتھ وہ تو لے سک مسلش ہے کوئی مثال نہیں دے سکتے وہ کوئی مثال نہیں دے سکتے وہ کہہو جہا کوئی دے سکنے مثال کوئی مثال لا مثل اللہ ولا مثیل اللہ نہ کسی دی مثل ہے نہ کوئی او دی مثل ہے میرے داتا رحمت اللہ علیہ تو فرماندے نے جو فالہمہا فجورہا و تقوی